الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. حمد و صلاۃ کے بعد آج جس اہم موضوع پر ہم لب کشائی کا شرف حاصل کریں گے وہ ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت کی تقدیس اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت کے آداب. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح بے تکلف ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو، پکار لیا کرتے ہو مختلف الفاظ سے، مختلف القاب سے. تو جب تم میرے رسول کو پکارو تو ان کے بارے میں جو الفاظ ہوں ان کا چناؤ بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہو، اور آداب اور اس کے جو تقدس کے تقاضے ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے راعینا کہنے سے منع فرما دیا، بلکہ اس کے لیے ایک متبادل لفظ ارشاد فرمایا اور وہ تھا انظرنا، کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. تو اس لفظ کو بدلنے کا، اس لفظ کے تبادلے کا مقصد صرف یہی تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ثنا کی جائے، سرکار کو جب پکارا جائے تو کوئی لفظ ایسا بھی استعمال نہ ہو جس کے دو معنی نکلتے ہوں. ایک اچھا معنی اگرچہ نکلتا ہو لیکن ایک دوسرا معنی اس کا جو کہ برا ہے وہ بھی نکلتا ہو. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے. آج کل بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے اشعار اور ایسے جملے کہہ جاتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، اگرچہ ان کے ذہن میں اس کا مفہوم اچھا ہوتا ہے، اگرچہ وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت اور تقدیس کے لیے ہی اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معنی اور مفہوم اگر نکل رہا ہو کہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے شان کے منافی ہو تو پھر اس کے استعمال سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک صاحب کو سنا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کا کیس کیسے خراب ہو جس کے سرکار وکیل ہوں. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو وکیل کہنا کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ وکیل تو ایک کیس لڑ رہا ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تو شفیع ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تو شفاعت فرما رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس طرح کے الفاظ ان کا استعمال کرنا کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی مروج ہیں کسی مخصوص اور خاص معنی کے لیے، تو کیا ان کا استعمال درست ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں ان کا بے حد ادب اور احترام کیا جائے. اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ثنا کی جائے تو اس ثنا کو بھی ادب کے پیرائے میں ڈھال کر پیش کیا جائے. مثلا جب سرکار کی ثنا کی جائے تو اس کے لیے جن دھنوں کا اور جن طرزوں کا انتخاب کیا جائے وہ طرزیں بھی ایسی ہوں کہ جب کسی کے سامنے ان کو پیش کریں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت ہی ذہن میں آئے. ایسا نہ ہو کہ سننے میں تو وہ نعت ہے لیکن کسی گانے کی طرف یا کسی اور ایسی دھن کی طرف، کسی اور ایسی طرز کی طرف انسان کا ذہن متوجہ ہو جائے کہ بجائے وہ نعت کی تقدیس کی طرف جانے کے کسی ایسی سمت چلا جائے کہ جس سے جو ہے وہ اس کے گناہ میں پڑ جانے کا شائبہ اور خدشہ ہو. یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت کے آداب کے منافی ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ثنا کی جائے تو ایسے ثنا کی جائے کہ جیسے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سامنے موجود ہیں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اگر ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم سرکار کا ادب بیان کر رہے ہوں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا کر رہے ہوں، بس اس وقت جو ہمارا انداز ہوگا وہ انداز ہماری محفل میں ہونا چاہیے، وہ انداز ہمارے اسٹیج پر ہونا چاہیے. امام العاشقین حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام
کہ آداب آپ کی بارگاہ کے، آپ کے نعت کے آداب سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان فرما رہے ہیں، کسی بچھو نے آ کر ڈنک مارا، حضرت امام مالک نے صرف اس وجہ سے حدیث بیان کرنا نہیں چھوڑا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اور سرکار کی حدیث کے ادب کے منافی ہے کہ میں اس کو بیچ میں روک دوں اور میں اٹھ کر جو ہے وہ اپنی تکلیف کو دیکھنے لگ جاؤں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اس طرح ادب فرمایا ہے، بس جس طرح ہمارے اسلاف نے سرکار کی بارگاہ کا ادب کیا ہے اس طرح ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد کی جو دوسری رعایات ہیں، چاہے وہ راستوں کا بند کر دینا ہو یا چاہے وہ ہمارے اسپیکرز کا رات کو دیر تک بہت زور زور سے بجنا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، چاہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب سے متعلق ہوں، یا چاہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا سے متعلق ہوں، ان چیزوں کا خیال، ان چیزوں کی رعایت ہم سب کو، پڑھنے والوں کو بھی کرنا چاہیے، محفل کی انتظامیہ کو بھی کرنا چاہیے، اور جو سامعین ہیں ان سب کو بھی اس چیز کی رعایت اور خیال کرنا چاہیے، اور پیار محبت سے تلقین کرنی چاہیے، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔